دان کا مریم نواز نے ایک بار پھر حلقہ این75 میں دوبارہ ضمنی الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈسکا نے پورے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ ترجمانوں نے دھند کا بہانہ بنا دیا۔ ایسی کون سی دھند تھی کہ ٹیلی فون ہی بند ہو جاتے ہیں؟ پریزائڈنگ افسران 14 گھنٹے غائب رہتے ہیں۔ مریم نواز نے ڈسکا میں دھواندار خطاب کیا اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا عوام جاگ رہے ہوں تو ووٹ چور کی کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہوتی۔ ڈسکا میں پی ٹی آئی تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود ہاری۔ یہ ہے اس کا بیانیہ، ووٹ کو عزت دو، جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ نہ صرف ڈسکا میں گونج رہا ہے، وزیر آباد میں گونج رہا ہے، بلکہ نوشہرہ میں بھی ووٹ کو عزت دو گھر گھر میں پہنچ گیا ہے۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ میں مافیا کے منہ سے، ووٹ چور مگر مچھوں کے منہ سے اپنی تینوں سیٹیں جیتنے پر، کھینچ کے لانے پر مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ایک دفعہ اور تم ڈسکا کی اور وزیر آباد کی سیٹوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نواز شریف نے تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے مارا ہے۔ اور میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، کہ اب جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے، انشاءاللہ جلدی ہوں گے، تو خیال کرنا عمران خان کہیں یہ درخواست الیکشن کمیشن میں نہ دے دے کہ اب جو نیکسٹ جنرل الیکشنز ہوں گے ان کو دھند کے موسم میں کروایا جائے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا مریم نواز کے ڈسکا میں خطاب پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں میں شکست تسلیم کرنے کا حوصلہ ہی نہیں۔ ڈسکا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا مگر مچ کے آنسو بہانے والی مریم نواز نے رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کو ضمنی الیکشن سبوتاژ کرنے کے لیے ڈسکا بھیجا۔ الیکشن کو آلودہ کرنے کے لیے، خون آلودہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے۔ یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ان کے لیڈرز کی پچھلے 1 مہینے کی باتیں سنی ہوں تو انہوں نے اس میں برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اب الیکشن بندوق سے جیتیں گے۔ یہ آن ریکارڈ ہے، ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں بھی انہوں نے کہا ہے اور ویسے بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ اب یہ اتنا غصہ، یہ اتنی دہشت گردی یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو شکست ہو رہی ہے، نواز شریف کے بیانیے کو شکست ہو رہی ہے۔ وزیر آباد کے الیکشن آپ دیکھ لیں، جو تکلیف ہے اصل جس بات کی، وزیر آباد کے آپ الیکشن دیکھ لیں، آپ 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم نون میں کتنا فرق تھا۔ کوئی 22,000 سے زیادہ کا فرق تھا، 33,000 کا۔ اب وہ فرق کم ہو کر 3-4 ہزار رہ گیا ہے۔ اسی طرح ڈسکا میں جہاں پہ کہ انہوں نے بہت بڑی لیڈ لی تھی، ڈبل لیڈ لی تھی ہمارے ووٹ سے، 40,000 کی لیڈ لی تھی، اب جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن ہار رہے ہیں۔ تو یہ تکلیف سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو جو ان کی زمین کے نیچے سے وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے جو زمین نکل رہی ہے، وہ علاقے جن کو کہ انہوں نے بالکل اپنا سمجھا ہوا تھا، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو نیا پاکستان، جو تبدیلی جس کا کہ انہوں نے عملی طور پہ بھی مظاہرہ کیا ہے، اس کا ان کو ڈر ہے کہ یہ تو اگر ایسے جیتے رہے پاکستان تحریک انصاف تو ان کی جو بھی ایک سیاسی انہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوگی اس کا خاتمہ ہوگا۔
وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہمیں نوشہرہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم نے تو دھاندلی کا گلا نہیں پھاڑا. یہی ایک جمہوری اور عامر کی گود میں پلنے والی جماعت میں فرق ہے. اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس کا الزام تو ہمیں لگانا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے 3 کل الیکشن ہوئے پاکستان میں، نوشہرہ میں اور وزیر آباد میں جہاں پہ اپوزیشن جیتی وہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے. ڈسکا جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جو الیکشن آپ کے حق میں نتیجہ چلا گیا وہ آپ کہہ دیں کہ جی وہ الیکشن تو صاف ہوئے ہیں، جس میں آپ ہار جائیں آپ کہیں کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور اس میں دھاندلی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن سے علی اسجد نے، عثمان ڈار نے بڑا واضح انہوں نے موقف لیا ہے. الیکشن کمیشن کو انتخابات کا فوری طور کے اوپر اعلان کرنا چاہیے. اگرچہ الیکشن کمیشن کا ہم جو بھی حکم ہے بطور حکومت ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں اور الیکشن کمیشن کا حکم آخری حکم ہوگا، لیکن دیکھیے یہ معاملہ کہ آپ کے نتیجے، میں خود جب الیکشن میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں ان کے توسط سے چیف منسٹر پنجاب کو اور پنجاب حکومت کو بھی یہ مبارکباد دینا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے ضمنی الیکشن جب لڑا 2016 میں میری ہر یونین کونسل کے اندر کم از کم ایک ہفتے میں کم از کم 50-60 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا. مریم بی بی کی والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کلثوم بی بی جب الیکشن لڑی تھی ایک حلقے کے اندر تقریباً 3 ارب روپیہ خرچ کر دیا گیا بغیر کسی آڈٹ کے، بغیر کسی کے. یہاں پہ پنجاب حکومت بالکل غیر جانبدار رہی ہے. ہمارے یونین کونسلز کے اندر ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ گھسے ہوئے تھے، پیسے لگ رہے تھے. خود میرا الیکشن رزلٹ اگلے دن جو ہے 4:30 بجے تک صبح نہیں آیا. یہاں پہ الیکشن میں اگر دھاندلی کا الزام لگانا ہے وہ تو ہم لگائیں کہ رات کو 1 بجے مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے. تو آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا نظام نہیں تھا. آپ نے اپنی جیت جو ہے وہ 1 بجے رات کو اناؤنس کر دی. ادھر معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہتی ہیں شاہی خاندان کے ذاتی ملازموں نے الیکشن کو خون آلودہ کرنے کی سازش کی. مریم نواز نے قاتل کو ساتھ کھڑا کر کے شاباش دی. وہ چوری کر کے سینہ زوری کر رہی ہیں. آج اس سازش کو اس نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس قاتل کو سٹیج پہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے جس طرح سے شاباش دی اور نمک پاشی کی ان شہید کے ورثاء سے، ہمارے زخمیوں پہ، اور جو پی ٹی آئی کے اور اس ڈسکا کے اندر بسنے والے غیور عوام ہیں ان کو جس طرح سے اس نے پیغام دیا کہ بستہ الف اور بستہ بے کے اشتہاری، منشیات فروش، قبضہ گروپ اور ہر طرح سے عوام کو اذیت میں مبتلا کرنے والے ٹولے کے سرگنا جو ہیں ان کی پشت پناہی نون لیگ جس طرح سے کرتی رہی ہے، آج بھی اس نے ایک عکاسی کی، اس سوچ کی، اس عمل کی جس کی اہلیان ڈسکا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں. اس الیکشن کے آپ عینی شاہد بھی ہیں، آپ گواہ بھی ہیں کہ آج جس ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والا یہ ٹولہ جو تھا، جس کو آپ نے عزت دی اور ووٹ دیا، اس کی جیت کو برداشت کرنے کا نہ ان کے اندر حوصلہ ہے اور نہ ان کے اندر وہ تمام کریڈینشلز ہیں کہ یہ اپنی ہار کو مانے، کیونکہ انہوں نے کئی دہائیوں پہ مشتمل ڈسکا کے اندر قبضہ گروپ کا جو صفایا کیا آپ نے، جس طرح منشیات کی بھٹیاں بند ہوں گی اور جس طرح سے نسل در نسل غلامی کا توق آپ نے ڈسکا والوں اپنے گلے سے اتار کے پھینکا ہے. میرے یہ وفاق سے تشریف لائے وزراء آپ کے اس بہادری جرأت. آگے بڑھتے ہوئے کوئٹہ سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں. کوئٹہ کی نواکلی مارکیٹ میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. 4 دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، 3 افراد زخمی ہیں. دھماکے سے مارکیٹ میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں
مصروف ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، کوئٹہ کا علاقہ ہے نواکلی، یہاں پر ایک مارکیٹ ہے جہاں پر ابتدائی طور پر جو اطلاعات ملی ہیں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، 4 دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، 3 افراد زخمی ہیں اور دھماکے سے مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، سینٹ انتخابات میں حکمت عملی طے کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے بھی سر جوڑ لیے ہیں۔ اہم ملاقات میں کراچی موضوع بحث بنا رہا۔ سینٹ انتخابات میں اتحادیوں کی معاونت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا وفد ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پہنچا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور فیصل سبزواری سمیت دیگر ایم کیو ایم رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ اسد عمر نے کہا کہ مشترکہ اہداف کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، آگے بھی بہتری آئے گی۔ فیصل سبزواری نے کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے دیرینہ تحفظات ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ کراچی کو ماس ٹرانزٹ سمیت دیگر منصوبے جلد دیے جائیں۔ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں بہت دلچسپی لی جا رہی ہے، اس الیکشن پر لوگوں کی نظریں ہیں، کوشش ہے کہ الیکشن شفاف ہوں، لین دین ختم ہو اور کوئی بھی کسی کو گالی نہ دے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں معاشی شاہراہ کراچی کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے وفاقی وزراء عبدالحفیظ شیخ، اسد عمر، میاں محمد سمرو اور فوزیہ ارشد نے ملاقات کی۔ وفاقی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبوں، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عزم کیا گیا کہ معاشی شہر کراچی کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ صوبے میں بلا تفریق وفاقی ترقیاتی پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ اقتصادی ہب کی ترقی کے لیے وزیراعظم عمران خان بھرپور اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ صاف پانی کا عظیم منصوبہ بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ لیاقت خٹک کی اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانے کی ضد نوشہرہ کے ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی شکست کا باعث بن گئی۔ نوشہرہ کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست سے پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ لیاقت خٹک نوشہرہ سے اپنے بیٹے احد خٹک کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، لیکن پرویز خٹک آڑے آ گئے اور ٹکٹ میاں عمر کو دلوا دیا۔ پرویز خٹک کا موقف تھا کہ سیٹ 2023 تک جمشید الدین فیملی کا حق ہے۔ لیاقت خٹک کے بیٹے احد خٹک نے نون لیگی امیدوار کی کامیابی کے لیے مہم چلائی۔ احد خٹک نے نوشہرہ کلاں تنظیم کے پلیٹ فارم پر پی ٹی آئی کے مختلف دھڑوں کو اکٹھا کیا۔ تنظیم نے مل کر نون لیگ کی مہم چلائی جو پی ٹی آئی کی شکست کا باعث بن گئی۔ ذرائع کے مطابق لیاقت خٹک کو وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان، وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اعظم عمران خان کی باہمی مشاورت سے وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ ادھر شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ لیاقت خٹک نے نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں پارٹی کو دھوکہ دیا ہے، پرویز خٹک کی سیاست پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسف زئی کہتے ہیں لیاقت خٹک کو پی ٹی آئی نے سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ لیاقت خٹک اتنے اثر و رسوخ والے ہیں یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ لیاقت خٹک اگر اس پر خوش ہیں کہ ہمیں ہرا دیا تو یہ بھی دیکھیں کہ ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ ان کے خلاف فوری ایکشن لیا گیا۔ لیاقت خٹک کے خلاف کارروائی کے لیے پارٹی قانونی پہلوؤں کو بھی دیکھے گی۔ شوکت یوسف زئی کا کہنا تھا کہ ایک طرف 11 جماعتیں تھیں تو دوسری طرف تحریک انصاف 2 گروپوں میں بٹ گئی تھی۔ نوشہرہ میں ہم ہار گئے، مان تو رہے ہیں لیکن دھاندلی کا شور نہیں کر رہے۔ ادھر لیاقت خٹک کہتے ہیں کہ ان کی وزارت میں کوئی اور مداخلت کر رہا تھا جو اختلافات کی وجہ بنی۔ دوستوں کے صلاح مشورے سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ عمران خان سے وقت مانگا تھا مگر انہوں نے نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کا کارکن ہوں اور پی ٹی آئی کا کارکن ہی رہوں گا۔ لیاقت خٹک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت کا شوقین نہیں ہوں، وزارت آنے جانے کی چیز ہے۔ میرے اور بھائی کے درمیان اختلافات سیاسی نوعیت کے ہیں، عوام میرے ساتھ ہے، میرے دوستوں نے اختیار ولی خان کو جیت دلوائی ہے۔ جشن ہم نے نہیں بلکہ ناراض ناظمین نے منایا تھا۔ لیاقت خٹک کا کہنا تھا کہ ناظمین اتحاد کو ہم نے الیکشن سے پہلے فری ہینڈ دیا تھا، جس کو چاہے ووٹ دیں۔ ابھی کسی سیاسی پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، پہلے بھی عمران خان کا کھلاڑی تھا اور اب بھی ہوں۔ میڈیا کے توسط سے عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف 5 منٹ ملاقات کے لیے دیں۔
डस्का के करीबी गांव में जिमनी इलेक्शन के दौरान फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बम्बामाला के गांव गोविंदके में 19 फरवरी को दौरान इलेक्शन सियासी रंजिश पर पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग करके माजिद और जीशान को मौत के घाट उतार दिया गया था। FIR में 5 नामजद मुलजिमान थे, जिनमें से एक मुलजिम हमजा भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 मुलजिमों खालिद बागड़ी और जावेद भट्ट ने 27 फरवरी तक अबूरी जमानत करवा रखी है, जबकि दीगर 2 मुलजिमों हसन गुजर और रईस खालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। थरपारकर के हल्का NA 221 का जिमनी इलेक्शन छाछरों में शरपसंदों ने बैलेट बॉक्स समेत दीगर सामान जला दिया। पुलिस ने 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। कौमी असम्बली की ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और यहां पर ये वाकया पेश आया है। आपको अहम खबर से आगाह करें थरपारकर से, जहां पर हल्का NA 221 का जिमनी इलेक्शन छाछरों में शरपसंदों ने बैलेट बॉक्स समेत दीगर सामान को जला दिया। पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। कौमी असम्बली की ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे अमीर जमात इस्लामी के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि PTI पहले बिल जलाती थी, अब 22 करोड़ अवाम के दिल जला रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि PTI के 2.5 साल दौरे हुकूमत में मुल्क व कौम को एक पल का सुख नसीब नहीं हुआ। मुल्क में ग़ज़ाई इजनास के होते हुए खैरो बरकत भी उठ गई है। अशेख और अनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि कीमतों में भी होशरुबा इजाफे से अवाम के होश उड़ गए हैं। नए पाकिस्तान में गरीब का मरना आसान लेकिन जीना मुश्किल बना दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 26 फरवरी को बहावलपुर में अजीम शान जलसा करेंगे। कौम ने सबको आजमा लिया, अब जमात इस्लामी बेहतरीन ऑप्शन है। आम खबर है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं PTI वाले हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। लोगों ने तंग आकर वोट भी पिछली हुकूमत को ही डाल दिया। आपको परवेज रशीद के बयान के हवाले से आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं PTI वाले हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं और लोगों ने तंग आकर वोट भी पिछली हुकूमत को ही डाल दिया है।
نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران نیازی پاکستان میں ون پارٹی ریاست قائم کرنے کے خواہش مند ہیں. عمران نیازی کی منزل ریاست مدینہ نہیں بلکہ ریاست ہٹلر ہے. مرکزی رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ دکھ ہوا کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ڈی سی او سیالکوٹ اور پاکستان پولیس سروس میں ڈی پی او سیالکوٹ جیسے کمزور افسران موجود ہیں جو پوسٹنگ کی خاطر براہ راست اپنی نگرانی میں پریزائڈنگ آفیسرز NA-75 کو اغوا کرتے ہیں اور پھر بوگس نتائج بناتے ہیں. دوسری جانب حکومتی رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیر آباد کا الیکشن شفاف اور ڈسکا میں دھاندلی عجیب منطق ہے. ڈسکا کی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے, ووٹ کو عزت دیں اور نتائج کو قبول کریں. مریم نواز کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ کیلبری کوئن ہمیشہ کی طرح جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں. جس نے سراپا جھوٹ دیکھنا ہو وہ محترمہ کو دیکھ لے. واضح شکست نظر آنے کے بعد مریم اور ان کے ہواری سر شام ہی دھاندلی کا رونا رونے لگ گئے تھے. شہباز گل کا کہنا تھا کہ جہاں جیتے وہاں نواز شریف کے بیانیے کی فتح ہوئی اور جہاں ہار جائیں وہاں پر یہ لوگ دھاندلی کا رونا روتے ہیں. عوام کو چکمہ دینا چھوڑ دیں کیونکہ عوام اب آپ کے فریب میں آنے والی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رخنہ نہیں ڈالنے دیں گے. پی ٹی آئی دور میں ملک پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے. 2.5 برس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں. حکومتی امور میں سادگی لانے سے اخراجات میں نمایاں کمی آئی ہے. سابق دور میں نمائشی منصوبوں کے نام پر قومی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور ضیاع کیا گیا. یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 22 کروڑ عوام کسی کو ترقی کے سفر میں اب رخنہ نہیں ڈالنے دیں گے. پی ٹی آئی دور میں ملک پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہو چکا ہے. 2.5 برس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں. حکومتی امور میں سادگی لانے سے اخراجات میں نمایاں کمی آئی ہے. سابق دور میں نمائشی منصوبوں کے نام پر قومی وسائل کا بے دریغ ضیاع کیا گیا. ادھر وزیر ریلوے اعظم سواتی کہتے ہیں کہ میری پہلی ترجیح ریلوے سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. ریلوے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے. ریلوے کا جو بھی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا اسے نشان عبرت بنا دیں گے. ریلوے کی بہتری سے سیاحت کا شعبہ بھی ملک میں فروغ پائے گا. نوجوان وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ کہنا ہے وزیر ریلوے کا. اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کریں ان کے بیان کے حوالے سے. وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کہتے ہیں کہ ان کی پہلی ترجیح ریلوے سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور ریلوے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے. ریلوے کا جو بھی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا اسے نشان عبرت بنا دیں گے. ادھر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات ہوئی ہے. راجہ پرویز اشرف نے سینٹ انتخابات سے متعلق مولانا فضل الرحمان کو تفصیلی آگاہ کیا ہے. ملاقات میں سینٹ کے لیے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی پوزیشن سے متعلق مشاورت ہوئی. سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کے متفقہ امیدواروں کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. لانگ مارچ سے متعلق بھی مشاورت کی گئی ہے. اس اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کر رہے ہیں. سینٹ انتخابات سے قبل اہم ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات ہوئی ہے. راجہ پرویز اشرف نے سینٹ انتخابات سے متعلق مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا. ملاقات میں سینٹ کے لیے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی پوزیشن سے متعلق مشاورت ہوئی. سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کے متفقہ امیدواروں کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. لانگ مارچ سے متعلق بھی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے. تازہ ترین خبر ہے چھانگا مانگا جنگل میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ بجھانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے. یہ آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں. چھانگا مانگا کا جنگل یہاں پر آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا ہے. آگ بجھانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں لیکن آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں فی الوقت یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے. یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. ایکسکلوزیو مناظر ہیں ٹی وی ٹوڈے پر آپ دیکھ سکتے ہیں. چھانگا مانگا کے جنگل میں لگنے والی آگ کے حوالے سے ریسکیو کا عملہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ موجود ہے. بہت بڑا جنگل ہے. پاکستان کے بڑے جنگلات میں سے ایک ہے چھانگا مانگا کا جنگل جہاں پر آگ لگی ہے. وجوہات جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن فی الوقت فائر بریگیڈ کا عملہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے آگ پر قابو پایا جائے
اور آگ کو آگے مزید نہ بڑھنے دیا جائے اور چانگا مانگا کے جنگلات کو تحفظ دیا جائے. اس آگ سے چانگا مانگا کا جنگل ہے جہاں پر آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا. فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ چکا ہے, ریسکیو کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے. آگ بجھانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. آگ لگنے کی وجوہات فی الوقت معلوم نہیں ہو سکی ہیں, لیکن غالب امکان یہی ہے کہ چونکہ ملک میں بارشیں نہیں ہو رہی, خشک موسم ہے اور اس وجہ سے بھی یہ شاید کہ آگ لگی ہو. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے رانا عدنان رسول سے. جی رانا عدنان, آگاہ کیجیے گا, کچھ معلوم ہو سکا کہ آگ کیسے لگی اور اس وقت کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ تازہ ترین صورتحال ریسکیو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ محکمہ جنگلات کے افسران ہیں جو جنگل میں آگ لگنے کی وجوہات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں, لیکن فی الحال ابھی تک جانچ پڑتال کرنے میں مصروف ہیں. کوئی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن محکمہ فائر بریگیڈ والے جنگل کی آگ بجھانے میں مصروف ہیں. جی شکریہ آپ کا رانا عدنان, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ گورنر پنجاب سے صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی. مسئلہ کشمیر, پارٹی اور سیاسی امور سمیت دیگر ایشوز پر بھی بات چیت کی گئی ہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستانی سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت سب ایک پیج پر ہیں اور مودی پاکستان دشمن دہشت گرد تنظیموں کا سرغنہ بن چکا ہے. کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی بھی جرم ہے. مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ایک خواب کے سوا کچھ نہیں ہے. چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کشمیریوں کے سفیر بن کر ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. مودی باہر سے لوگوں کو آباد کر کے کشمیریوں کی اکثریت کو ختم کر رہا ہے. کشمیر کے عوام کی منزل پاکستان ہے اور انشاءاللہ پاکستان ہی رہے گی. اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود کا کہنا تھا کہ کشمیری اور پاکستانی ایک دوسرے سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اسلام آباد میں وائس آف کشمیر کے نام سے ایک ایونٹ کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا. مزمل رضا کی رپورٹ. اسلام آباد میں وائس آف کشمیر کے نام سے ایک ایونٹ کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا. وائس آف کشمیر کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا مقصد کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے اور ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کشمیر بھائی بہنوں کے لیے, تاکہ ہم اپنا جو قدم اٹھائے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا ایسا ڈال سکیں. اور گھر میں بیٹھ کے یہ کام نہیں ہوتے, اس کو آپ سوشلائز بھی کریں گے, ساتھ میں چلیں گے بھی صحیح, اور جہاں جہاں آپ کو مدد ملتی ہے وہاں آپ یہ کام کریں گے, تب کشمیر آزاد ہوگا. اور سب سے پہلے ہم کشمیری جتنے بھی ہیں ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا ایک پیج پہ. کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بیسیکلی یہ قائم کیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کشمیریوں کے ایشو کو ہم اجاگر کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمارے لیے انہوں نے اتنا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں اور وہ کشمیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے کتنے لوگ سیریس ہیں کشمیر کمیٹی میں جو لوگ ہیں, یا کتنے لوگ سیریس تھے جو اس کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے جا رہے تھے. گزارش خدمت یہ ہے کہ وائس آف کشمیر کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کشمیر کی آواز بنے, کشمیر کی آزادی اور تحریک کے لیے بولے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے کہ وہ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے بھی دیکھا کہ وہ عرب لیگ ایک قاہرہ میں گئے ہیں اور انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور جتنے بھی ہمارے عرب ممالک ہیں ان سے بھی بات کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے وہ آپ نظر ثانی کریں. یہاں پہ موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح پاکستان کو آزاد گھومنے کا حق ہے اسی طرح کشمیریوں کو بھی حق ملنا چاہیے. کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ مزمل رضا, ٹی وی ٹوڈے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں اگر بچے تعلیمی اداروں میں خوش نہ ہوتے تو میں مزید چھٹیاں دے دیتا. وفاقی وزیر تعلیم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کرونا وائرس کے دور میں تعلیمی ادارے بند کرنا مشکل فیصلہ تھا. شفقت محمود نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت ہوگی, اپوزیشن صرف واویلا کر رہی ہے. ڈسکا کا الیکشن بھی پی ٹی آئی ہی جیت رہی ہے. الیکشن اگر نون لیگ جیتے تو تب سب اچھا ہے.
اور خبر ہے کورونا کے حوالے سے، کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں پاکستان میں مزید 38 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات 12,601 ہو گئیں۔ مزید 1,329 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,71,174 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 5,34,000 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ 24,466 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے ملک میں مزید 38 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ پنجاب میں 5,204، سندھ میں 4,288، خیبر پختونخوا میں 2,032، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 288، اسلام آباد میں 488 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 1,329 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,67,345، سندھ میں 2,56,000، خیبر پختونخوا میں 70,886، بلوچستان میں 19,000، گلگت بلتستان میں 4,951، آزاد کشمیر میں 9,777 اور اسلام آباد میں 43,402 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 24,74,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 11,18,00,000 تک جا پہنچی۔ 8,70,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار دنیا بھر میں جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,10,000، برازیل میں 2,46,000، بھارت میں 1,57,000، میکسیکو میں 1,80,000، روس میں 83,300، فرانس میں 84,000، برطانیہ میں 1,20,400 اور سعودی عرب میں 6,457 اموات ہو چکی ہیں۔ موسم کی صورتحال۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملک کا پہاڑی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ راجستھان میں کسانوں نے جلسے منعقد کیے ہیں۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کاشتکاروں کی پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کسان رہنما راکیش نے کہا کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو کھڑی فصل کو آگ لگا دیں گے۔ 40 لاکھ ٹریکٹر پھر دلی لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار کی نیت سے زیادہ کاشتکاروں کے ارادے مضبوط ہیں۔ گندم کٹائی کے دوران بھی دھرنے جاری رہیں گے۔ ادھر امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست لوزیانہ میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست لوزیانہ کے شہر نیو اورلینز میں گولیاں چل گئیں۔ 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ایک شخص نے اسپتال جا کر دم توڑ دیا۔ واقعے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا بھی مارا گیا ہے۔ واقعہ اسلحے کے اسٹور پر پیش آیا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امریکہ سے ہی ایک اور خبر ہے جہاں برفانی طوفان نے تباہی